آن قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، بیاری خداوند. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونؤمن به ونتوکل علیه ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، قرآن فہمی کے درس کے سلسلے میں آج کل ہمارا موضوع جو زیر بحث ہے وہ ادغام ہے. ادغام کے بارے میں ہم نے کہا کہ اس میں بہت معروف و مشہور قاعدہ یرملون ہے، جس کی شکل میں نے تھوڑی سی بدل دی ہے تاکہ طلاب آسانی سے فرق کر سکیں چار اور دو حروف کے درمیان. یرملون کا میں نے لر یمون بنا دیا ہے، تو لر یعنی لام اور را، اس کا قاعدہ ہم نے کل پڑھ لیا. تو آج انشاءاللہ یمون کا قاعدہ پڑھیں گے، یعنی چار حروف یمون، یا میم واو نون. یرملون کے بجائے لار یمون. تو ایک یا، دوسرا میم، تیسرا واو اور چوتھا نون. ہم نے کہا کہ جو پہلے دو حروف ہیں لام اور را، اس میں ادغام کہا جائے تو ادغام کہا بھی نہیں جا سکتا، لیکن ایک لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کیونکہ نون ساکنہ و تنوین، ساکنہ ہو یا تنوین ہو، وہ لام اور را آگے ہوں تو ان میں جذب ہو جاتا ہے، اور دیکھا جائے تو پورے کا پورا گرتا ہے، حذف ہوتا ہے، کیونکہ لام اور را یہ دو حروف اپنے اپنے موقع پر نون ساکنہ اور نون تنوین کو جذب کرتے ہیں، اور ایسا جذب کرتے ہیں کیونکہ ان کی جو آواز ہے وہ بالکل ختم ہو کے رہ جاتی ہے. وہ ٹوٹلی ادغام کہیں تو ایسا کہہ سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں ادغام نہیں بلکہ ختم ہی ہو جاتی ہے، تو وہ بھی صحیح ہے، یعنی اس کے اندر ضم ہو جاتی ہے، مدغم ہی نہیں ہو جاتی، ضم ہو جاتی ہے. تو لہذا وہ دو حروف لام اور را، ان کا ادغام یہ ہے کہ یہ گر جاتے ہیں، اور یہ مدغم نہیں کہ بلکہ ضم ہو جاتے ہیں. تو جہاں ان چار حروف کا تعلق ہے، یہ حروف نون ساکنہ اور نون تنوین کے بعد آ جائیں تو اپنے پہلے والے نون ساکنہ یا نون تنوین کو ایسے مدغم کرتے ہیں کہ اس نون ساکنہ یا نون تنوین کو ناک کی فضاؤں میں سے غنہ کی صورت میں نکالتے ہوئے، غنہ کی صورت میں نکالتے ہوئے ان حروف کے ساتھ ملاتے ہیں، اور غنہ برقرار رہ جاتا ہے. پہلے دو لام اور لر کے سلسلے میں غنہ نہیں رہتا، وہاں تو بالکل ہی ٹوٹلی گر جاتے ہیں. تو یہاں غنہ برقرار رہتا ہے، اور آگے والا حرف جو ہے اس میں یہ غنہ مل کے اس کو مشدد کر دیتے ہیں، یعنی تشدید لگا دیتے ہیں، اس میں تشوید پڑی جاتی ہے.
تشدید پڑھی جاتی ہے. تو ان کی مثالیں مفائز آپ ذہنی طور پر یہاں نہیں ہیں، جسمانی طور پر ہیں، لیکن ذہنی طور پر پتہ نہیں کہاں ہیں. دیکھیے اس کی مثالیں یہ ہیں. یا کی مثال مائیں نون ہے اور اس کے بعد یا ہے. یہدی ایک لفظ ہے، اس سے پہلے من آ گیا. اب چونکہ نون ساکنہ ہے اور اس کے بعد یا ہے، یہ والی یا، تو یہ والی یا اس نون ساکنہ کو اپنے اندر مدغم کرتی ہے. اور مدغم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے مخرج کے بجائے نون، زبان کا سرا اور تالو کا اوپر والا اگلا حصہ وہاں سے نہیں بلکہ دوسرے مخرج سے. اور وہ دوسرا مخرج کون سا بنتا ہے؟ ناک کی فضا. ناک کی فضا سے نکلتے ہوئے غنہ کی شکل اور صورت اختیار کرتے ہیں. اور جب وہ شکل و صورت اختیار کرتی ہے تو ایک لحاظ سے نون پڑھا نہیں گیا بلکہ اس کا جانشین پڑھا گیا. نون تو نون تھا لیکن اس نے اپنا جانشین مقرر کیا مدغم ہونے کی وجہ سے، اور وہ جانشین جو غنہ ہے وہ یا میں مدغم ہو جاتا ہے. مائیں یہدی، مائیں یا پڑھی گئی کس کے ساتھ؟ جزم کے ساتھ، اور لہذا یہاں مشدد ہو جاتا ہے تشدید عارض. تو مشدد ہو جاتا ہے یعنی عارضی تشدید. اصلی تشدید نہیں ہے، یہ عارضی تشدید ہے. تو اس کی وجہ سے آئی ہے. مائیں اس یہ یا دو ہے، پہلا والا ساکن اور دوسرا والا اپنی حرکت جو ہے. تو مائیں غنہ پہلی والی یا میں چلی جاتی ہے، اور پھر دوسری یا جو ہے یہدی وہ پوری پڑھی جاتی ہے. پہلا والا دو یا بنتے ہیں، پہلے والے یا میں غنہ مدغم ہو جاتا ہے. اور غنہ کیا تھا؟ غنہ اس نون کا جانشین تھا، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نون مدغم ہو گیا. نون مدغم ہو گیا کا مطلب کیا ہے کہ نون کا جانشین مدغم ہو گیا. نون مدغم اصل میں نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا جانشین جو اس نے اپنی طرف سے مقرر کیا وہ مدغم ہو گیا یا کے اندر. تو اس لیے ہم کہیں گے بجا طور پر کہ نون ہی مدغم ہو گیا، حالانکہ خود نون مدغم نہیں ہوا بلکہ اس نے اپنی طرف سے دوسرے غنہ والے غنہ کو مقرر کر لے اور وہی یا میں مدغم ہو جاتا ہے. اور اس طرح پڑھا جاتا ہے مائیں یہدی، اور نون ساکنہ کے بعد والا حرف جو ہے وہ مشدد ہو جاتا ہے، تشدید اس پہ لگتی ہے پڑھی بھی جاتی ہے. مائیں یہدی یہ ایک مثال تھی. اور دوسری یہ بھی نون ساکنہ اور آگے یسرق، نون ساکنہ کی وجہ سے یا دو بن جائیں گے، مشدد ہو جائے گا، اور نون ساکنہ کی جگہ غنہ لے جائے گا، نون ساکنہ کا جانشین غنہ، اور وہ اس یا میں مدغم ہو جائے گا تو پڑھا جائے گا یسرق. ایک یا ختم ہو گیا، مدغم ہو گیا، دوسرا یا اپنا برقرار ہے، یسرق. پہلے والے یا میں نون ساکنہ مدغم ہو گیا. اور تیسری مثال نون تنوین کی. تیسری مثال آیتن یعرضو. یہاں بھی اسی طرح یہ نون ساکن ہے، نون تنوین یعنی نون ساکن، تو یا مشدد ہو جائے گا، پڑھا جائے گا آیتن یعرضو، اچھی طرح غنہ پڑھا جائے گا، اخفا کی طرح ادھورا نہیں، اچھی طرح پڑھا جائے گا. یہ یا کی مثالیں تھیں. اب میم کی، مجھے لگتا ہے یہ ہم نے کل پڑھ لیا، شاید پڑھا تھا، کوئی بات نہیں، تمرین ہو جائے گی، فکر نہیں ہے. پھر میم کے لیے
میم مالن میم میم مالن میم مالن میم 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 پہلا غنہ میم اور میم ساتھ میں میم پھر میم آ گیا ساتھ میں ایک دم سے میم مالن لہذا اس میں مشدد ہو جائے گا. اور اگلا ومن معہو اسی طرح ادھر بھی ومن معہو اس کا جو غنہ ہے وہ میم میں ایک دم سے جلدی چلا جاتا ہے اور سمجھ نہیں آتا پڑھا گیا یا نہیں. ومن 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 معہو ومن ومن اگر لمبا کریں گے سمجھ آئے گا چونکہ یہ میم جو ہے آگے یہ بھی تھوڑا سا غنہ دیتا ہے اس لیے ایک دم سے آپ کو پتہ نہیں چلے گا. ومن معہو ومن معہو دو میم. اور تیسری مثال قرارم مکین قرارم مکین قرارم مکین قرارم مکین. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد واو میں من وجد وجد من ولی یہاں پہ تشدید یہاں پہ اپنی اصلی تشدید من ولی ایک جھٹکے علیہ السلام علی کہتے ہیں اس میں تشدید ہے یہاں پہ علیہ. اس طرح من ولیین اس کے بعد تنوین والی یومئذ واجفہ یومئذ واجفہ یومئذ واجفہ یومئذ واجفہ. جب آپ کو پورا کنٹرول آ جائے گا پھر غنہ لمبا نہیں کرنا ہے. غنہ لمبا کرنا ہوتا ہے اخفا میں, اس میں لمبا نہیں کرنا ہوتا ہے, لیکن سمجھنے کے لیے آپ کی زبان اس کو قبول کرے, اختیار کرے اور یہ چڑھ جائے آپ کی زبان پر, اس لیے تھوڑا لمبا کریں تاکہ آپ کانوں سے بھی سنیں, آپ کو یاد رہے, پہچان لیں گے. نون کا یہ ابھی نہ لکھے. یہ آن ہے. عن نفس عن نفس عن نفس عن اور اس کے بعد نا عن نفس عن نفس. اسی طرح نحن یہ اوپر نیچے چلی گئی. نحن اس کے بعد شائعین تنوین والی نون
شائعین. شائعین نکور شائعین نکور شائعین نکور شائعین نکور. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ جو ہمارا ادغام والا معاملہ ہے وہ ختم ہوتا ہے. اس میں صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے کہ استثناء. استثناء یعنی ایکسیپشن. استثناء یعنی مستثنا ہے کچھ ہر لفظ اس سے. چار الفاظ اس قاعدے لاریمون سے مستثنا ہے. ایک ہے یا کے دو الفاظ اور واو کے دو الفاظ. یا کے دو الفاظ اور واو کے دو الفاظ. یا کے دو الفاظ ہیں دنیا. دنیا نون ساکنہ کے بعد یا ہے تو ادغام ہونا چاہیے تھا, نہیں ہوتا ہے. ایک یہ. دوسرا ہے یا کا بنیان. بنیان مرصوص. بن یان مرصوص بنیان. دنیا بنیان. دنیا بنیان. واو کے دو ہیں سنوان سنوان اور قنوان. قنوان. یہ استثناء کیوں ہے؟ استثناء کی جو علت ہے وہ علماء تجوید نے بیان کی ہے کہ اگر ان چار لفظوں میں اگر یرملون کیا جائے, ادغام کیا جائے, تو ان لفظوں کے معنی میں ابہام پیدا ہو جاتا ہے. ابہام یعنی ان کے معانی جو ہیں, ان کے میننگ جو ہے وہ مبہم ہو جاتے ہیں. وہ اپنے معنی جو ہیں وہ کھو دیتے ہیں, یہ مبہم بن جاتے ہیں. اسی ابہام اور مبہم ہونے کی وجہ سے ان میں جو یہ ہے قاعدہ ادغام یرملون والا, یہ اس پہ نہیں لگتا ہے. یہ نمبر ایک. اور نمبر دو یہ ہے کہ خاص طور پر قرآن کے اندر ان میں سے ایک لفظ صرف ایک بار آیا ہے اور وہ ہے قنوان. صرف ایک بار آیا ہے پورے قرآن. اور یہ سنوان صرف دو بار آیا, صرف دو بار. لا ثالث لہا. اور جو پہلے والے دو ہیں وہ بھی شاذ ہیں. گویا دوسرا یہ ایک وجہ, دوسری وجہ ہے شاذ. شاذ یعنی ریئر یعنی یہ الفاظ بہت ریئرلی آئے ہیں. ریئرلی. شاذ یعنی شاذ و نادر بہت کم. تو اس وجہ سے ان میں یرملون نہیں ہوتا. تو حسن اتفاق یہ بھی ہے کہ یہ والے حروف جو ہیں شاید واحد وہ حروف ہیں جو کہ ایک ہی کلمے میں آتے ہیں. نون ساکنہ اور اگلا والا حرف جو ہے وہ ایک ہی کلمے میں آتا ہے, ایک ہی کلموں میں آتا ہے. تو یہ سبب نمبر ایک, یہ سبب نمبر دو, اور یہ حسن اتفاق سے. تو یہ ہمارا جو موضوع ہے اس کا کیا نام ہے ادغام کا, وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد ہمارا اگلا ہے احکام میم ساکن. اگلا جو مسئلہ ہے وہ احکام میم ساکن.
میم ساکن کی احکام. نون ساکن کے احکام ختم ہو گئے. 4 احکام تھے, چاروں ہم نے پڑھ لیے. اہن حظ شاذ سُہ چھُنہ أکے شاذ و نادر. شاذ کیٛاہ گوٚو ریئرلی. ہُہ چھُ یہِ اَکے لَٹہِ یہِ چھُ دۄیہِ لَٹہِ بَس. نوٚم چھِ کینٛژِ لَٹہِ مگر ژۄنوَے چھِ قۄرانہٕ نٮ۪بر تہِ شاذ و نادر ریئرلی. یعنی یِم چھِنہٕ عام الفاظ کینٛہہ. یِمن منٛز اگر چھُ اَکوے لفظ چھُ زیادٕ عام یِمنا سُہ چھُ یہِ ہسا دُنیا سُہ چھُ زیادٕ عام. تَتھ ہٮ۪کو نہٕ مُمکِن چھُ شاذ ؤنِتھ کینٛہہ مگر تیوٗت عام تہِ چھُنہٕ کہِ سُہ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ ؤنِتھ کہِ یِہُنٛد اِدغام چھُ ریئرٹی موٗجوٗب یہِ ہسا یہِ اکھ وجہ بنان تہِ ہٮ۪کو نہٕ ؤنِتھ کینٛہہ. اب میم ساکن یہ نون اور میم. نون ختم ہو گیا اور میم کا حکم باقی. اور احکام میم ساکن میں صرف 2 احکام. احکام میم ساکن 2 احکام جو اصل میں ہیں تو 3 لیکن تیسرا تو تھوڑا ایسا ہے. دیکھیے اس میں نمبر 1 ہے احکام میم ساکن. ایک ہے ادغام جیسے نون ساکن میں آ گیا ادغام. دوسرا ہے اخفا. اور ان 2 میں جو نہیں آتا ہے ان 2 میں جو میم ساکن نہیں آتا ہے تو سیدھی سی بات ہے باقی بچتا ہے اظہار. وہاں ظاہر ہوتا ہے میم اور وہ ہے باقی وجہ. اصل میں یہ 2 آپ کو سمجھنے ہیں. یہ والا خود بخود لاجیکل اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ بعد میں اظہار رہ جاتا ہے. ادغام کب ہوتا ہے؟ یہ احکام میم ساکن with relation to what? With relation to the letter following it. اس میم ساکن کے بعد والے حروف کو نظر میں رکھتے ہوئے بعد والے حرف کو نظر میں رکھتے ہوئے بعد والے نہیں سوری ایک منٹ یہ نہ کریں. جب بعد والا حرف میم ساکن ہو پہلا حرف جو بھی ہو بعد والا حرف میم ساکن ہو تو اس وقت کیا کیا جائے میم واقع ہو جائے. یعنی میم ساکن کے بعد والا حرف میم ہو بعد والا حرف میم ہو بعد والا حرف میم ہو. کس سے بعد والا؟ میم ساکن کے بعد والا. میم ساکن کے بعد والا حرف میم ہو. یعنی پہلا بھی میم اور دوسرا بھی. پہلا ساکن دوسرا متحرک. پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک دونوں میم ہیں. بعد والا حرف میم ہو میم ساکن کے بعد. تو اس میں کیا ہو جاتا ہے جو میم ساکن ہے پہلا والا اسی طرح مدغم ہو جاتا ہے جیسے نون ساکن مدغم ہو جاتا ہے. سیدھا مسئلہ کوئی مشکل نہیں ہے اور اس کا ادا کرنا بالکل ہی مشکل نہیں کیونکہ دونوں ایک ہی ہیں. جیسے نون میں جب نون یرملون کے نون والا حرف جو ہے پہلے نون ساکن اس کے بعد نون تو نون میں مدغم ہو کے جیسے ایک ہی پڑھا جاتا ہے اسی طرح یہ بھی ہے.
تو مدغم ہو جاتا ہے. اور جو مدغم متحرک میم ہے دوسرا والا حرف متحرک میم ساکن کے بعد میم متحرک جو ہے میم متحرک بھی پورا نہیں پڑھا جاتا ہے, تھوڑا سا اس میں غنہ آ جاتا ہے لیکن پورا نہیں, تھوڑا سا. تو کیسے؟ جیسے مثال کے طور پر کام میم ساکن ہے, یہ میم ساکن. اس کے بعد والا حرف بھی میم ہے. کم من یہ میم جو ہے یہ اس میں مدغم ہو جائے گا. مدغم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ رہے گا ہی جیسے نہیں, جیسے یہ رہے گا ہی نہیں. تو کیا ہو جائے گا اس کے بدلے میں؟ یہ والا میم مشدد بن جائے گا. مشدد یہ والا بن جائے گا, یہ والا میم مشدد بن جائے گا, یہ والا میم ختم ہو جائے گا. لیکن جب مشدد بنے گا تو مشدد بننے کے ساتھ تشدید پڑے جانے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ہلکا سا غنہ پیدا ہو جائے گا. کم ناک کے بیچ سے جا رہی, کم من, ٹھیک ہے, سمجھ گئے؟ غنہ پیدا ہو جاتا ہے نا, لیکن تھوڑا سا, زیادہ غنہ نہیں. کم من, ٹھیک ہے. ممن, آپ نے کبھی دیکھا ہوگا لکھا ہوا لفظ ممن, یہ میم اور یہ زبر اور یہ, اور اس میم پہ تشدید. ممن یہی ہے, یہ قاعدہ یہی ہے. پہلا میم متحرک, دوسرا میم, اس میم کا پہلا میم ساکن اور دوسرا متحرک, ٹھیک ہے نہیں. یہاں 3 میم ہے اصل میں. میم اپنا پڑھا جائے گا, دوسرا تیسرے میں مدغم ہو جائے گا. ممن گویا 2 ہی پڑھے جائیں گے. یہ جو دوسرا ہے وہ تیسرے میں مدغم ہو جائے گا, ممن. یا اسی طرح آپ نے پڑھا ہوا حدیث میں عام طور پر امن پتہ یہ کون سا لفظ ہے اصل میں؟ یہ نون ساکن والا ہے, یہ ادغام میں نون ساکن. دیکھیے یہ کون سا ہے؟ یہ ہے ان ایک, من دوسرا. جب نون ہو گیا نا اس میں مدغم تو ختم ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اس ادغام کی وجہ سے اس میں تشدید آ گئی, اور اس کو ختم کرنے کے بعد اب لکھنے میں بھی اس کو ختم کیا اور لکھا جاتا ہے یوں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ میم ساکنہ والا مسئلہ نہیں, یہ نون ساکنہ والا مسئلہ, ٹھیک ہے. اچھا چھوڑیے اس کو بھول جائیے. آپ کم من ربہم مشفقون, ربہم یہ میم ساکن, آگے والا متحرک مشفقون, ربہم مشفقون. میم ساکن, آگے ایک میم, دونوں میم, آگے والا متحرک, پہلے والا ساکن, اس میں مدغم, اور مدغم ہونے کی وجہ سے یہاں تشدید مشدد بن جائے گا. ہاں بالکل یہ تھوڑی مثال اس میں ادھر پر من, یہ نون ساکن کی وجہ سے اب اس کو لکھا بھی جاتا ہے ممن, ایک ہی میں. تو یہاں آئے, آپ اس کو چھوڑ دیں. ربہم مشفقون, لیکن 2 میم ایک ساتھ, پہلا ساکن دوسرا متحرک, ساکن مدغم دوسرے والے میم میں, لیکن دوسرا والا میم ایک کے بجائے 2 بن جائے گی. ربہم مشفقون, وہ 2 رہیں گے باقی, مگر کون سے والے 2؟ یہ والا نہیں, دوسرا پیدا ہو جائے گا, یا ایک نیا میم پیدا ہو جائے گا تشدید کی وجہ سے, تاکہ غنہ کو قبول کر لے. ربہم مشفقون. اسی طرح مثال کے طور پر ہم منہا
منہا، ہم یہ میم گرے گا، ادغام ہو جائے گا، اور دوسرا میم پیدا ہو جائے گا میم کو مشدد پڑھ کے، اور اس کی وجہ سے پہلا والا اس کا ساکن، اس ساکن میں یہ میم مدغم ہو جائے گا اور متحرک والا میم اپنی جگہ رہے گا. ہم منہا یعنی یہاں اختراع ہو جاتا ہے ایک نئے میم کا. آپ سمجھ گئے؟ تو چونکہ ٹائم ختم ہو گئے، انشاءاللہ کل جاری رکھیں گے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.